محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی حیات طیبہ کے حوالے سے ایک مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ کوشش ہے کہ ان مختصر سے الفاظ میں تھوڑے وقت میں بہت سارا کچھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر سکیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا دور خلافت اور اس کا دورانیہ 13 ہجری سے 24 ہجری مطابق 634 عیسوی سے 465 عیسوی پر محیط ہے۔ مدت خلافت 10 سال 5 مہینے اور 21 دنوں پر مشتمل ہے۔ اگر ہم سے کچھ گننے میں، تحقیق میں اس میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمی بیشی کو اپنی بارگاہ سے اور اپنے خاص کرم سے درگزر فرمائے، اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں اس میں عزت و آبرو عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ عربوں کی دوسری بڑی لڑائی فجار اعظم سے 4 سال بعد عام الفیل کے 13 سال بعد 590 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش جو ہے وہ فجار اعظم کے 4 سال بعد ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحفص یعنی ابو الاسد ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق کے لقب سے شہرت یافتہ ہوئے، اور مستند روایات کے مطابق یہ لقب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا کیا۔ اس لقب کا مطلب ہے حق و باطل میں انصاف کرنے والا۔ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 25-30 سال کے درمیان تھی، یعنی سن عیسوی کے حوالے سے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں کوئی تقریباً 15-16 سال چھوٹے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: عمر بن خطاب بن عزہ بن عبد العزہ بن رباح بن قیرات بن عدی بن کعب بن لوئی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد بھی ہیں، اس لحاظ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پر نور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سسر ہونے کا رشتہ بھی ہے، اس لحاظ سے بھی آپ کو بڑا شرف حاصل ہے۔ بعثت نبوی کے وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی یا کچھ سے کم و بیش۔ آپ ایک خوبصورت سرو قد انسان تھے، ایک قوی الجثہ انسان تھے، دلاور تھے، بہادر تھے، اور بہادر قریشیوں میں آپ سر فہرست تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک متوسط الحال قریشی نوجوان کی سہولتیں آپ کو حاصل تھیں، لیکن ناز و نعام جو سرداران میں پائے جاتے تھے ان سے آپ کو سابقہ بہت کم رہا تھا۔ آپ اپنی جوانی کے ابتدائی دور میں اپنے حد درجہ شعلہ بیان، شعلہ مزاج والد کی سختیوں نے آپ کے مزاج کو پختہ کر دیا، عملی زندگی کی طرف راغب کر دیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب آپ
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے قریب سے ایک جگہ سے جس کا نام دجنان ہے وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی دن تھے کبھی ہم یہاں اپنے والد خطاب کے اونٹ چرایا کرتے تھے اور اس کام کے انجام دینے سے مجھ پر زیادہ صاحب اقتدار اور کوئی نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن سالبہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ 45 مردوں اور 21 خواتین کے بعد مسلمان ہوئے، یعنی کہ آپ سے پہلے جب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، مشرف با اسلام ہوئے، اسلام کی نورانیت نے آپ کی شخصیت کو ایک آفتاب بنا دیا۔ اس لمحے سے پہلے 45 مردوں اور 21 خواتین کے بعد مسلمان ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت مضبوط ڈیل ڈول کے مالک تھے، لوگوں کے درمیان چلتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے آپ کسی چیز پہ سوار تشریف لا رہے ہو، کیونکہ سروے قد آپ کا لمبا تھا، خوبصورت تھا، جچتا تھا۔ ایک تو صرف لمبا ہوتا ہے، جسمانی ڈول ڈال میں کمی بیشی ہوتی ہے، لیکن آپ کی طبیعت بڑی موزوں تھی۔ جیسا قد تھا ویسے قوی الجثہ بھی تھے، بھرا ہوا جسم تھا، سفید رنگ، سرخی مائل تھے۔ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 6 سال میں آپ مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دائرہ اسلام میں داخل ہونا بذات خود ایک فتح و نصرت کا واقعہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینے جانا اسلام کے لیے زبردست اعانت ثابت ہوا۔ مدینہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا سب سے بڑا خیر خواہ ثابت کیا۔ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بحوالہ مسلم شریف لکھا ہے کہ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے اسلام قبول کا واقعہ سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تھا اور مسلمانوں کا بھی دشمن تھا۔ گرمی کا موسم تھا کہ میں مکہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ ایک آدمی مجھے ملا اور مجھ سے کہنے لگا کہ اے عمر، بڑی حیرانی کی بات ہے کہ تم تو بہت کچھ سمجھتے ہو اور تمہارے گھر میں وہ کام ہو جائے کہ جس کی تمہیں خبر تک نہ ہو۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا، ایسی کون سی بات ہے کہ جس کی عمر کو خبر نہیں ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب مسلمان ہو گئی ہیں اور تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو یہ سنتے ہی میری طبیعت میں ایک غصے کا بھونچال پیدا ہو گیا اور اسی غصے کے عالم میں واپس پلٹا اور سیدھا اپنی بہن کے گھر کی طرف چل پڑا۔ اور وہ اپنی بہن کے گھر کا دروازہ جب انہوں نے جا کے دستک دیا تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ تو میں نے کہا عمر ہوں۔ اندر جو افراد موجود تھے وہ گھبرا گئے اور مجھ سے خوف زدہ ہوئے، اور ایک کتاب پڑھ رہے تھے جو انہوں نے وہ وہیں چھوڑی، اٹھانا بھول گئے اور وہ باہر ہی پڑی رہ گئی۔ میری بہن نے دروازہ کھولا، اسے دیکھتے ہی میں نے کہا کہ اے دشمن جاں، تو کیوں بے ایمان ہو گئی ہے؟ اور وہ بھی میں نے سخت زبان استعمال کی اور غصے کے عالم میں اپنی بہن کو ڈانٹا اور بہت سارا کچھ کہہ دیا۔ انہی حالات میں میرے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، یہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ تلوار تھی۔ غصے میں آئے، ان کو جب پٹائی کی اپنی بہن کی تو اتنی زور سے مارا کہ اس کے سر سے خون کا فوارہ نکلا۔ اب وہ جو تلوار تھی یا ڈنڈا تھا، اگر تلوار تھی تو اس کا جہاں سے پکڑتے ہیں وہ جگہ ہماری دستہ
یہ ڈنڈا تھا تو وہ جس سے خون کا فوارہ بہا اور وہ بے ہوش ہو گئی. شام ہو گئی، رات کافی ساری گزر گئی. جب آدھی رات سے زیادہ وقت گزرا تو اس کے کراہنے کی آواز آئی، اور میں دل میں بڑا خوش ہوا کہ الحمدللہ زندہ ہے، ورنہ میں اس سے پہلے یہ طے کر چکا تھا کہ جس کی آواز نہیں آئی تھی شاید اس کا انتقال ہو گیا. لیکن جب وہ کراہی تو میں اس کے قریب گیا تو میری قربت نے اس کے دل کے دروازے اور کشادہ کیے، لیکن ان کی اپنے دین پر پختگی کی وجہ سے میرے دل کے دروازے بھی کھل گئے اور اسلام کی نورانیت کے جلوے ظاہر ہونے لگ گئے.